میں آج سب سے پہلے آپ کا دل توڑوں گا اور بری طرح توڑوں گا. پھر میں آپ کو وہ خوشخبری دوں گا جو کہ اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی. اور یہ نہ صرف آپ کو عمران خان کو آزاد کروانے کا فارمولا دوں گا، میں آج گارنٹیڈ فارمولا دوں گا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ فارمولا، وہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور آپ مجھے 2 سال سے سن رہے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے. دل توڑوانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹرمپ عمران خان کو آزاد نہیں کرائے گا، امریکہ عمران خان کو آزاد نہیں کرائے گا. زیادہ تر لوگ جو ٹرمپ کی فارن پالیسی سنبھال رہے ہیں نا، وہ بہت پرو انڈیا ہیں، اور انہیں عمران خان کا الگ ہونا، عمران خان کا بات نہ ماننا، عمران خان کا اسلامی ریاست کی بات کرنا، یہ انہیں اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے اس کے چانس کہ ٹرمپ ان سب پہ چڑھ کے کہے گا کہ میرے دوست عمران خان کو آزاد کرواؤ، چانسز مشکل ہیں. ٹرمپ کو عمران خان امپریسو لگا تھا، وہ اسے پسند آیا تھا، لیکن ایک دفعہ ٹرمپ پاور میں آتا ہے تو ایک دفعہ کی ملاقات پہ پسند آنے والے بندے کو یاد کر کے تو اس کے لیے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے کے ان کے خلاف جا کے پریشر ڈالنا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ کو ایک بھاری دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات آسان کہنے والی نہیں ہے، لیکن اس سے ضروری بات آپ سنیں میری. ٹرمپ اگر عمران خان کو آزاد کرا بھی دیتا ہے تو اس آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. جو بھیک میں ملے اسے آزادی نہیں کہتے. آزادی وہ ہوتی ہے جو چھین کے بندہ لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے لیتا ہے، کبھی کبھار اپنے محلے سے لیتا ہے، اپنی قوم سے لیتا ہے، دنیا سے لیتا ہے. آزادی چھینی جاتی ہے، پلیٹ میں نہیں ملتی. اسی لیے عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ مجھے آزاد کرائے گا یا امریکہ میں حکومت بدلے گی تو میری آزادی ہوگی. اور وہ کیا کہہ کے گیا تھا جیل، کہ میں اللہ کے بعد اپنی قوم کا انتظار کروں گا، اپنی قوم کا، اپنے ٹرین کیے ہوئے بندوں کا، جن پہ مجھے ایمان ہے، جو میرے اپنے، ان کا انتظار کروں گا. عمران خان نے اپنی آزادی کرکٹ میں، سیاست میں خود لڑ کے حاصل کی. اس کے ملک کی آزادی اس کے ملک کے بندے حاصل کریں گے. دوسرا بندہ اگر دے بھی دے تو پھر وہ آزادی نہیں ہوتی، وہ غلامی ہوتی ہے، غلامی ہوتی ہے، غلامی ہوتی ہے. خوشخبری کے لیے تیار ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ سن کے کہیں گے بلال یہ تو تم نے ٹیسٹ پھیکا کر دیا، یہ سب تمہیں پتہ ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کرانے کا طریقہ ہے، گارنٹی ہے، 100% ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ہے. طریقہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو 10% کم پیسے بھیجنے کا. ہم سب نے مل کے جنوری کے مہینے میں یہ بات پھیلانی ہے، فیصلہ کرنا ہے، خود سخت فیصلہ کرنا ہے، فیملی والوں کو یہ بات بتانا ہے، 10% کم بھیجنے کا. اگر آپ $200 بیچتے ہیں تو آپ 180 بیچیں گے. اگر آپ 500 ریال بیچتے ہیں تو آپ کو 450 ریال بیچنا. یہ طریقہ ہے. سنیں میری بات. 6% دنیا کی جو تمام ملک ہیں نا، ان کی جو ایوریج ہے وہ 6% لوگ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو کہ ان کے کل ملا کے ملک کا پیسہ ہوتا ہے نا. اگر وہ 100 روپے ہے، اگر ہم سب چیزوں کی قیمت لگائیں اور فرض کریں کہ وہ 100 روپے ہے، تو ان میں سے 6 روپے ریمیٹنس ہوتے. پاکستان میں 10 روپے ہوتے ہیں، تقریباً ڈبل دنیا کی جو ایوریج ہے اس سے ڈبل پیسے. تو اس کا مطلب ہے اتنا بڑا ہتھیار، ریمیٹنس کا ہتھیار ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانی جو کہ عمران خان کا سب سے بڑا ووٹنگ بلاک ہے، جس کو اس نے ووٹ کا حق دلانے کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی، اس کے ہاتھ میں ہے ہتھیار. اس کے ہاتھ میں عمران خان کی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار. سنیں میری بات. 38 ارب ڈالر ہمارے ایکسپورٹ تھے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کل ملا کے پیسہ کمایا باہر سے 38 ارب ڈالر ایکسپورٹ کر کے. 31 ارب ڈالر اس کے علاوہ ہماری ریمیٹنس. 38 کل ملا کے باقی سب چیزوں کا بیچنا، 31 ارب ڈالر صرف اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنس. اگر ہم ساتھ مل کے جنوری کے مہینے میں 10% اس پیسے کو کم کر دیتے ہیں، ان کے پاس ڈالر ختم ہو جانا ہے، ان کو ڈر لگ جانا ہے، IMF ان کو آنکھیں دکھائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پریشر ان پہ پڑنے والا ہے، ان کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں. جتنا یہ کل ملا کے بیچتے ہیں اس کے تقریباً برابر تو اوورسیز پاکستانی کا ریمیٹنس ہے. تو اگر وہ صرف 10% سے کم کر دیں تو ان کے نمبر پورے ختم ہونے بند ہو جائیں، تو ان کے نمبر پورے ہونے بند ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اگر ان کی جیب پہ ہاتھ ڈالے گا تو یہ عمران خان سے مذاکرات کرنے پہ مجبور ہوں گے. اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. گارنٹی سمجھتے ہیں؟ گارنٹی دیتا ہوں. یہ بات صرف میں نہیں سمجھتا، یہ بات عمران خان جیل سے بول رہا ہے. اس نے علی امین گنڈاپور کو کہا تھا کہ تم سول نافرمانی شروع کرو، اور اس سنڈے کو اس نے کہا ہوا ہے کہ سول نافرمانی شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو اگلا اس جنگ میں جو اگلا حصہ ہے نا، وہ پیسے روکنے کا ہے. اور
پیسے روکنے کی چیز ایک وہ ہتھیار ہے جو آپ کے میرے سب کے پاس ہے۔ اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی قوم کو منوائیں کیسے، اتنے زیادہ لوگوں کو ایک بات پہ اگری کیسے کروائیں، سب کو جوڑیں کس طرح ساتھ پہ۔ تو یہ میں اپنی کوشش شروع کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب، UK، UAE، امریکہ، یہ 4 ملک ایسے ہیں جو کہ آدھی ریمیٹنس تو ادھر سے آتی ہے۔ تو اگر یہ 4 ملک کل ملا کے اپنے پیسے کم کر دیں، پھر اور بہت سارے ملک آتے ہیں، عمان آتا ہے، قطر آتا ہے، لیکن یہ 4 ملک اگر اپنی مل کے ریمیٹنس کنٹرول کر لیں، 10% کم کر لیں، ان کی ٹانگیں کام جائیں گی، ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی۔ میں صدق کے دل سے یہ کوشش شروع کر رہا ہوں۔ اس میسج کو پھیلانا ہم سب کا کام۔ جس بندے کے کامنٹ سیکشن میں جائیں، ریمیٹنس والی بات لکھیں، 10% کم کریں۔ جس بندے کی ٹویٹر سپیس پہ جائیں، ٹک ٹاک لائیو پہ جائیں، انسٹاگرام لائیو پہ جائیں، یہ چیز کامنٹ میں لکھیں، بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بات رکھیں سامنے۔ اس بات کو شروع کریں۔ دسمبر ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں، جنوری میں انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم لوگ 10% پیسے کم بھیجیں گے۔ یہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں خاندان والوں کو آپ بے شک یہ بتائیں کہ ابھی میں 10% کم کر رہا ہوں، یہ 10% میں ساتھ رکھ رہا ہوں پیسے، انشاءاللہ فروری کے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں واپس دوں گا آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی خان صاحب کی کال ہے، ضروری ہے پریشر ڈالنا ہے۔ خان صاحب اپنی پارٹی پہ، اپنے پارٹی ورکر پہ، پارٹی لیڈر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کے بعد اپنی قوم کا انتظار کروں گا۔ قوم کے لیے کال آ گئی ہے، بسم اللہ کریں، تیاری کریں، بھروسہ کریں اپنے زور بازو میں، جو آپ کے پاس طاقت ہے اس پہ بھروسہ کریں، آزادی دلائے گی آپ کو۔ یہ آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میسج پلائیں پلیز۔